بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے المصیغہ، 85 نمبر سبق ہے۔ ایک فائدہ یہ ذکر کیا کتاب میں کہ ملحق بھی رباعی مجرد اور ملحق برباعی مزید فی، کہ اور بھی کئی ابواب ہے۔ اس رسالے میں ہم نے مشہورات پر اکتفا کیا ہے، یعنی اس کے اور بھی ابواب ہے، صرف یہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو باب تمفعل ہے، تمفعل، تمفعل، تمسکن، باب تمفعل یعنی باب تمسکن، اس باب میں اختلاف ہے۔ جو صاحب کتاب المصیغہ ہے، صاحب المصیغہ، ان کے نزدیک یہ ملحقات میں سے ہے، ان کے نزدیک یہ ملحقات میں سے ہے۔ اور صاحب ہدایت الصرف عبد العلی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ملحقات میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ باب تسربلہ سے ہے، باب تسربلہ سے، یعنی ان کے نزدیک، یعنی المصیغہ والے صاحب المصیغہ جو ہے اس کے نزدیک یہ ثلاثی مزید فی ہے۔ اور ہدایت الصرف کے جو مصنف ہے عبد العلی صاحب، ان کے نزدیک یہ رباعی مزید فی ہے، اور اس کے نزدیک صاحب المصیغہ جو ہے اس کے نزدیک یہ میم جو ہے یہ اصلی نہیں ہے، بلکہ زائد ہے۔ اور علامہ عبد العلی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ اصلی ہے، زائد نہیں ہے، نہیں ہے۔ اور صاحب منشاب کی بات بھی بیچ میں آ جائے گی۔ اب یہاں پر علامہ عبد العلی رحمہ اللہ ایک اشکال پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فا کلمہ جو ہے اس سے پہلے کوئی حرف جو ہے یہ زائد نہیں ہوتا۔ تمسکن میں اگر سین کلمے کو ہم فا کلمہ مان لیں تو میم جو ہے یہ زائد آ جائے گا، اور میم جو ہے فا کلمے سے پہلے کوئی حرف زائد نہیں ہوتا ہے، تو اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر تو تا بھی زائد ہے۔ تفاعل میں تفاعل میں یہ فا کلمے سے پہلے لفظ تا بھی زائد ہے، لفظ تا یہ زائد ہے، تو اس کا جواب وہ دے رہا ہے کہ یہ تا جو ہے یہ مطاوعات کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ مطاوعات کے لیے ہے۔ مطاوعات کہتے ہیں کہ فاعل مفعول کا فاعل کے اثر کو قبول کرنے کو مطاوعات کہتے ہیں۔ مثلا علمت زیدن، علمت زیدن، ابھی زید کو میں نے سکھایا، تو جب زید کو میں نے سکھایا اور جب اس نے میرا یہ علم کا جو اثر ہے، فاعل کا جو اثر ہے مفعول نے قبول کیا، تو تا مطاوعات کے لیے ہے کہ تعلمت، تعلم، تعلم، تو اس نے علمت زیدن، میں نے زید کو سکھایا، فتعلم، تو اس نے سیکھا، اس نے میرے یعنی فاعل کی جو اثر ہے اس کو قبول کیا۔ تو یہاں پر تا جو ہے یہ مطاوعات کے لیے ہے، اور تا کے علاوہ فا سے پہلے کوئی حرف زائد نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے یہ حرف میم جو ہے یہ اصلی ہے، یہ فا کلمہ ہے، اور سین جو ہے یہ فا کلمہ نہیں ہے۔ کس کے نزدیک؟ مولانا عبد العلی رحمہ اللہ کے نزدیک۔ تو اس کے سب سے پہلے ان کی جو دلیل ہے کہ فا سے پہلے کوئی حرف زائد نہیں ہوتا سوائے تا کے، تو اس کا سب سے پہلے اس کا جواب دے رہے ہیں اس سبق میں، وہ یہ ہے کہ صاحب فصول اکبری نے بہت سے ایسے ابواب اور بہت سے ایسے صیغے جمع کیے ہیں کہ جس میں فا کلمے سے پہلے حرف زائد ہے اور ملحق ہے رباعی سے۔ مثلا نرجسن،
اس کا وزن کیا ہے؟ نفعل، نفعل یعنی نون کیا ہے؟ زائد ہے فا کلمے سے پہلے. حلقم، اور اس کا وزن ہے حفعل. یہ ہا جو ہے زیادہ زائد ہے فا کلمے سے پہلے. یہ تو اس کا جواب دیا. ابھی دو دلائل ذکر کرتے ہیں. پہلا دلیل یہ ذکر کرتے ہیں، پہلا دلیل یہ ذکر کرتے ہیں، یہ تو اس کا جواب دیا. ابھی اپنے دلائل ذکر کرتے ہیں کہ یہ ملحق کیوں ہے اور رباعی مزید فی کیوں نہیں ہے. تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ملحق کے لیے دو شرطیں ہیں. ملحق کی کتنی شرطیں ہیں؟ دو شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ حرف کے اضافت کی وجہ سے رباعی کے وزن پر ہونا. دوسرا، ملحق میں ملحق بھی کی خاصیت کے علاوہ کوئی اور معنی نہ ہو. یہ پہلی دلیل ہے کہ ملحق کے لیے دو شرطیں ہیں کہ ایک کوئی حرف زائد کر دے، مثلا سکنہ ہے، اس میں اپنی میم کا اضافہ کر دے، میم اور تا کا، تمس کنا. ابھی تمس کنا اس کا معنی ہے صار فقیراً، صار فقیراً. یہ میم اور اس کا اضافہ کر کے اس کو کس کے وزن پر کر دے؟ تسر بالا کے وزن پر، تسر بالا کے وزن پر اس کو کر دیا. ابھی تسر بالا میں ایک خاصیت ہے تحول. تحول 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 کی خاصیت ہے باب تفاعل میں، باب تفاعل میں. تو ابھی باب تفاعل میں جو خاصیت ہے وہ یہاں پر بھی آگے کہ صار فقیراً، اس میں بھی تحول ہے. اور اس تحول کے علاوہ تمسکنہ میں کوئی اور خاصیت نہیں ہے. تو حرف کی اضافت کی وجہ سے تسربلا کے وزن پر بھی ہو گیا ہے، اور تسربلا کی خاصیت یعنی تحول کے علاوہ تمسکنہ میں کوئی اور خاصیت نہیں ہے. تو دونوں شرطیں پائی جاتی ہیں، تو لہٰذا یہ ملحق ہے، یعنی یہ تمفعل کے وزن پر ہے، مفعل کے وزن پر ہے، اور تفاعل کے وزن پر تفاعل کے وزن پر نہیں ہے. ایک یہ دلیل. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ مثلا تمسکنہ، تمسکنہ ہے، اگر آپ کہیں کہ یہ زائد ہے تو اس کا کس سے ہوگا؟ سکون سے، سکنہ سکون سے. اور سکون کے ساتھ اس میں تین دلالتوں میں سے، یعنی دلالت مطابقی ہو یا التزامی ہو اور یا تضمنی ہو، تین دلالتوں میں سے کوئی ایک دلالت اس پر کر سکے کہ یہ جس معنی پر دلالت کرے، یہ بھی تین دلالت میں کسی ایک معنی پر یعنی اس میں کوئی مناسبت ہو. تو یہاں پر مناسبت ہے التزامی. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس طرح سکون کس کی ضد ہے؟ حرکت کی، یعنی ایک جگہ پر پڑے رہنا یہ سکون ہے. اور جو فقیر ہوتا ہے وہ بھی ایک ہی جگہ پر پڑا رہتا ہے، یعنی تمسکن فقیر ہونے کے لیے یہ لازمی معنی یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پر پڑا رہتا ہے، ایک جگہ پر چلنا پھر زیادہ چل پھر نہیں سکتا، جس طرح امیروں کے پاس پیسے ہوتے ہیں اور وہ چل پھرتے ہیں. تو اس طرح مسکین ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے. تو اس وجہ سے اس میں التزامی معنی پایا جاتا ہے. لیکن علامہ مفتی تقی عثمانی مد ظلہ العالیہ نے کتاب کے حاشیے میں ایک بات کہی ہے کہ اس میں دلالت مطابقی بھی ہے، کہ جس معنی پر سکنہ دلالت کر رہا ہے اس معنی پر تمسکنہ بھی دلالت کر رہا ہے. مثلا سکنہ، تسکنہ اور تمسکنہ، قاموس میں یہ ہے تمسکنہ. ان تینوں کا معنی کیا ہے؟ صار
مسکینن قاموس میں، اور یہ حاشیہ لکھا ہے علامہ مفتی تقی عثمانی مد ظلہ العالیہ نے اصل موسیقی کے حاشیہ میں. تو یہاں پر مطابقی بھی ہے، کم از کم 3 دلوں میں التزامی تو ہے کہ اس سکون میں اور تمسکن میں کہ سین کاف اور نون کا جو مادہ ہے اس میں مناسبت ہے، لیکن یہاں پر دلالت مطابقی بھی ہے کہ جس معنی پر تمسکنہ دلالت کرتا ہے اس معنی پر تسکنہ اور سکنہ بھی دلالت کر رہا ہے. تو یہ ہے سبق کا خلاصہ. اب یہاں پر ہے کہ سب سے پہلے تمفعول. باب تمفعول میں علماء صرف نے اشکال کیا ہے کہ الحاق کے لیے کوئی حرف فا سے پہلے زائد نہیں کیا جاتا، فا سے پہلے کوئی حرف زائد نہیں کیا جاتا، بجز تاکہ ابھی جو اعتراض اس پر آیا کہ تفاعل میں کیوں ہے، تو معنی مطاوعات ظاہر کرنے کے لیے فا سے پہلے آ جاتی ہے. ابھی معنی مطاوعات کس کو کہتے ہیں؟ معنی مطاوعات میں نے آپ کو بتا دیا کہ مفعول کا فاعل کے اثر کو قبول کرنے کو مطاوعات کہتے ہیں، کہ اس نے اس کو سکھایا تو زید نے اس فاعل کے اثر کو قبول کیا اور اس نے سیکھا، تو یہ مطاوعات کے لیے آ رہا ہے. فتعلم مطاوعات کے لیے ہے، لہٰذا میم الحاق کے واسطے نہیں ہو سکتا. تو میم جو ہے یہ الحاق کے لیے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ فا کلمے سے پہلے ہے اور فا کلمے سے پہلے کوئی حرف زائدہ نہیں ہوتا سوائے تا کے. اس لیے منشعب نے تو فرما دیا، صاحب منشعب جو ہے اس نے فرما دیا کہ یہ شاذ از قبیل غلط ہے، یعنی غیر فصیح ہے. اور کس کو؟ میم کو اصلی سمجھ کر تا اس سے پہلے لے آئے، کہ یہ سمجھے کہ یہ میم جو ہے اصلی ہے اور تا پہلے لے آئے. اور مولانا عبدالعلی صاحب نے رسالہ ہدایت الصرف میں تمفعول کو ملحقات سے نکال کر رباعی مزید فی میں داخل کر دیا. تمفعول ملحقات سے نکال کر کہ یہ ملحقات میں سے نہیں ہے بلکہ رباعی مزید فی ہے، لیکن تحقیق یہ ہے. ابھی یہ اس کا جواب دے رہا ہے پہلے، کس کا؟ عبدالعلی صاحب رحمہ اللہ کے جواب دے رہا ہے پہلے. جواب کیا ہے؟ کہ یہ ملحق ہے، یہ رباعی مزید فی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ملحق ہے. ابھی اس نے کہا کہ کوئی حرف فا کلمے سے پہلے زائد نہیں کیا جا سکتا، تو اس کا جواب دے رہے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قید کہ الحاق کے زیادتی فا سے پہلے نہیں ہوتی غلط ہے. یہ بات کہ فا کلمے سے پہلے الحاق نہیں ہوتی غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ اس کے لیے تو آپ کو دلیل دینا پڑے گا. دلیل یہ ہے کہ صاحب فصول اکبری نے ایسے بہت سے صیغوں کو جن میں زیادتی فا سے پہلے ہے ملحقات میں شمار کیا ہے، جیسے نرجسن وغیرہ، نرجسن حلقم وغیرہ. بہت سارے الفاظ ہیں کہ جس میں فا کلمے سے پہلے حرف زائد ہے. الحاق کا مدار اس بات پر ہے. ابھی اپنے یہاں سے اپنا دلیل پیش کر رہے ہیں، یہاں تک، یہاں سے لے کر یہاں سے اس کی دلیل کی جواب دی ہے، اور اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے کہ یہ ملحقات میں سے ہے. اور صاحب فصول اکبری نے ایسے بہت سارے صیغے جمع کی ہے کہ جس میں فا کلمے سے پہلے حرف زائد ہے. ابھی یہاں سے دلیل اول شروع کر رہے ہیں کہ الحاق کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ثلاثی مزید فی میں، ثلاثی مزید فی میں، اس لیے کہ تمسکنہ میں یہ ثلاثی مزید فی ہے، مزید فی رباعی کے وزن پر ہو جائے، کسی حرف کا اضافہ کر کے ثلاثی مزید فی ہے لیکن کس کے وزن پر ہو جائے؟ رباعی کے وزن پر ہو جائے. اور معانی ملحق بھی کے علاوہ کوئی اور معنی از قبیل خاصیات اس میں پیدا نہ ہو. تو جس طرح تصربل میں تحول ہے اور تمسکن میں بھی صرف تحول ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معنی اس میں پیدا نہیں ہوا، تو یہ 2 شرطیں ہیں کہ ایک اس کے وزن پر ہو جائے، یعنی ملحق بھی کے وزن پر ہو جائے، ایک وہ ملحق بھی کے معنی اس میں پائے جائے، اس کے علاوہ کوئی اور معنی اس میں نہ ہو. تو دونوں شرطیں موجود ہیں. تو تمسکن کے ملحق ہونے میں شبہ نہیں. یہ پہلی دلیل یہاں سے شروع کی ہے اور یہاں تک پہلی دلیل ذکر کی ہے. اب یہاں پر جس طرح تمسکن کہ میم جو ہے یہ المصیغہ کا جو صاحب ہے
وہ فرماتے ہیں کہ میم جو ہے یہ زائد ہے، اور مولانا عبدالعلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میم اصلی ہے، یہ فا کلمہ ہے، ان کے نزدیک یہ زائد ہے، فا کلمہ سین ہے المصیغہ والے کے نزدیک، اور مولانا عبدالعلی صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک میم جو ہے یہ فا کلمہ ہے، سین عین کلمہ ہے، کاف لام اول ہے، نون لام ثانی ہے۔ تو اسی طرح جس طرح یہاں پر اختلاف ہے، اس طرح مسکین ان میں بھی اختلاف ہے، مسکین ان میں جس طرح صاحب المصیغہ کے نزدیک یہ میم کیا ہے، یہ زائد ہے، یہ زائد ہے، اور یہ مفعیل ان کی وزن پر ہے۔ کس کے وزن پر ہے؟ مفعیل ان کی وزن پر ہے۔ جس طرح تمسکن ان میں اختلاف ہے، اس طرح اس میں بھی اختلاف ہے کہ وہاں پر صاحب المصیغہ کے نزدیک یہ تمفعل کے وزن پر ہے، اور علامہ عبدالعلی کے نزدیک یہ تفاعل کے وزن پر ہے۔ تو اسی طرح مسکین میں بھی ہے کہ صاحب المصیغہ کے نزدیک یہ جو ہے یہ مسکین مفعیل کے وزن پر ہے کہ میم اس میں اصلی نہیں ہے بلکہ زائد ہے، نہ کہ فعلیل کے وزن پر، فعلیل کے وزن پر۔ اگر مسکین فعلیل کے وزن پر ہو تو میم اصلی ہے، زائدہ نہیں ہے، اور جس کے نزدیک مفعیل کے وزن پر ہے تو میم زائد ہے، اصلی نہیں ہے۔ یہ ایک ضمنی بات آ گئی بیچ میں۔ اب یہاں سے یہاں تک دوسری دلیل جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ معروف قاعدہ ہے کہ حرف زائد کرنے کے واسطے کہ جب آپ ایک حرف کا اضافہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ زائد ہے، تو مزید فی کے مناسب مادے کے ساتھ اتنی کافی ہے، مزید فی، یہ مزید فی ہے، اور اصلی مادہ سکنہ ہے، سکنہ سکون، تو سکون کے ساتھ مادے پر 3 دلالتوں یعنی مطابقی، تضمنی اور التزامی میں سے کوئی دلالت ہو سکے۔ ابھی یہاں پر 3 دلالت ہے، 3 دلالتیں۔ نمبر 1 دلیل ہے مطابقی۔ مطابقی اس کو کہتے ہیں کہ لفظ اپنے معنی موصولوں پر کہ کل معنی موصولوں پر دلالت ہوں، اس کو مطابقی کہتے ہیں، اور اگر دلالت بعض معنی موصولوں پر ہوں تو تضمنی کہتے ہیں، اگر لازمی معنی پر ہوں تو اس کو التزامی کہتے ہیں۔ یہ منطق میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ یہ بھی تمسکن اور مسکین میں میم کے زائد ہونے کو مقتضا ہے کہ یہ بھی چاہتا ہے کہ یہاں پر ایسا کوئی دلالت ہے، دلالت التزامی یا تضمنی ہے یا نہیں ہے، تو یہاں پر دلالت التزامی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس طرح سکون کا معنی کیا ہے؟ حرکت، یعنی حرکت کے مقابلے میں ہے، اور سکون کے ساتھ تمسکن یعنی فقیر ہونا بھی، اس میں بھی سکون کا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی زیادہ حرکت نہیں کر سکتا، ان کے ساتھ ایسا کوئی اتنا مال نہیں ہوتا کہ وہ ادھر ادھر امیروں کی طرح گھومے، تو اس وجہ سے اس میں التزامی معنی پایا جا رہا ہے، سکون کا معنی اس میں بھی پایا جا رہا ہے۔ اور دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا کہ علامہ تقی عثمانی مد الظل العالیہ نے سکنہ، تسکنہ اور تمسکنہ، یہ تینوں معنی مطابقی کو بھی ذکر کیے کہ یہاں پر دلالت مطابقاً بھی ہے کہ قاموس میں یہ تینوں معنی ایک ساتھ ذکر کیے کہ اس کا جو معنی ہے وہ یہ بھی ہے، اور اس کا جو معنی ہے وہ اس کا معنی ہے، سارا مسکیناً۔ تو یہاں پر التزامی کے ساتھ ساتھ مطابقی معنی بھی پایا جا رہا ہے، لہٰذا مولانا عبدالعلی رحمہ اللہ کا اس کو باصالت میم باب تسربل سے شمار کرنا صحیح نہیں ہے، یعنی باصالت میم کی میم اصلی ہے، یعنی فا کلمہ ہے، فا کلمہ ہے، اور جب فا کلمہ ہو تو تسربل کے وزن پر ہوگا، تفاعل کے وزن پر ہوگا، یہ بات اس کی صحیح نہیں ہے۔ بات کیا ہے کہ تمفعل میں جو میم ہے یہ زائد ہے، تمفعل ثلاثی مزید فی سے ہے، ملحق ہے تسربل سے، ملحقات میں سے ہے، اور جو مولانا عبدالعلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تفاعل کے وزن پر ہے اور رباعی مزید فی سے ہے، اور اس میں جو میم ہے یہ فا کلمہ ہے، یہ اصلی ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔